کہ یہ آپ کی تاریخ ہے کہ آپ کی پشت پر 300 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اس پر سودا نہیں کرنا، اپنے دین پر ہم نے سودا نہیں کرنا۔ سب سے پرانی تاریخ آپ کی ہے۔ آپ کی سیاست اس بر صغیر کا آغاز ہے۔ آپ کی سیاست نے آزادی کا چراغ جلایا تھا اور 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز حاکمیت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر تمہارے طور طریقے وہی ہیں، انگریز اور مغرب کی پیروی کا تمہارے اندر وہی زہر موجود ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس طرح کی حاکمیت کے خلاف جہاد لڑنے کے جراثیم ہمارے اندر بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ نظریات واضح ہیں۔ ہندوستان کا وفادار اگر انگریز کا مخالف ہے تو ہندوستان کا وفادار غدار کہلاتا تھا، اور ہندوستان کا غدار اگر انگریز کا وفادار ہے تو وہ آج بھی وفادار ہے۔ آج بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہر اشارے پہ سلام کرتے ہیں، چاہے پاکستان سے آپ کو کتنی محبت کیوں نہ ہو، لیکن محبت کا پیمانہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا ہے، ورنہ آپ کی پاکستان کی وفاداری بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دشمن نہیں سمجھتے، بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری پاکستان کی وفاداری کو قبول کریں، آپ ہمارے پاکستان کی دوستی کو قبول کریں۔ اگر آپ نے غلط کیا تو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو نام دیا ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم گواہ ہو۔ شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے زبان سے اسی طرح کہتا ہے۔ اگر ہم تمہیں اسلام کے خلاف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مدح سرا مولوی نہیں ہے، سرعام آپ کے خلاف بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر! اسلام جا دشمن تو سا، او اسلام جا دشمن تو سا، مدرسے جا دشمن تو سا۔ ہمیں اللہ نے گواہ کا نام دیا ہے، تو پھر جو چیز نظر آئے گی اسی طرح بیان کریں گے۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ آپ ہمیں سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدح سرائی کریں گے۔ یہ قوم، پاکستان کے مسلمان، یہ بڑے مردانہ وار سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ سب مرد ہیں، مردوں کی طرح لڑنا ہے، نہ خواجہ سراؤں کی طرح لڑنا ہے، نہ مدد سراؤں کی طرح لڑنا ہے۔